लल्लन टॉप पर ये डिबेट जब लाइव चल रही थी तो नीचे उदित पंजाब नाम के एक यूज़र ने लिखा, आई एम हिंदू, आई एम हियर फॉर जावेद सर बट दैट मुस्लिम मैन, कि मैं हिंदू हूँ और मैं यहाँ पर जावेद अख्तर को सुनने के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा कि जो मुस्लिम मैन हैं यानी मुफ्ती इस्माइल नदवी सच में अच्छे पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, और वो सिर्फ मुसलमान रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वो सभी रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, नज़रिया से बातचीत कर रहे हैं और एजुकेटेड पर्सन है, लव बोथ, दोनों से मोहब्बत है। लेकिन मुफ्ती इस्माइल नदवी एक तालीम याफ्ता शख्स हैं और उन्होंने सभी रिलीजन के नज़रिया से बातचीत कर। सच्चाई यही है कि आज का जो डिबेट था उसका टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, और खुदा के वजूद को तकरीबन तमाम रिलीजन में माना जाता है। हाँ, खुदा की सिफ़ात क्या है, खुदा का तरीक़ेकार क्या है, उस पर इख्तलाफ है। इस बात पर दुनिया के तमाम मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ है कि कोई खालिक़ कायनात है, कोई क्रिएटर है, अलग अलग नाम दिया जाता है। सायमा को तो आप जानते होंगे, मशहूर आरजे है, इनकी वीडियो लाखों की तादाद में, मिलियन में सोशल मीडिया पर देखी जाती है। इन्होंने भी इस डिबेट को देखने के बाद ट्वीट किया, जस्ट वॉच्ड द डिबेट्स बिटवीन जावेद अख्तर एंड मुफ्ती इस्माइल मॉडरेटेड बाय सौरभ लल्लन टॉप, के इनका ये कहना है कि मैंने अभी डिबेट देखी जो मुफ्ती इस्माइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच में हुई, सौरभ द्विवेदी ने इसको मॉडरेट किया और ये बहुत अच्छी डिबेट रही। मुफ्ती इस्माइल नदवी ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह खुदा के वजूद को यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को उन्होंने एक्सप्लेन किया, और जावेद अख्तर का जो इल्ज़ाम था, उनका जो दावा था, उसका उन्होंने पूरे लॉजिक के साथ जवाब दिया। और इनका कहना ही है कि रिस्पॉन्सेस एंड लॉजिकल आंसर, के बिल्कुल लॉजिकल आंसर दिया इन्होंने, कोई उल्टा सीधा इन्होंने नहीं बोला। गुड वन तो इन्होंने तारीफ़ की, और लोग लिख रहे हैं कि सायमा की तरफ से इस तरह का कमेंट आएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी, ये अनएक्सपेक्टेड है। लल्लन टॉप पर ही एक और ने आकर के कमेंट किया, कमिंग फ्रॉम एन मुस्लिम एथिस्ट बैकग्राउंड, और इसका नाम है फरहान, जिसका दावा है कि मैं एथिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, मैं खुदा पर यकीन नहीं रखता, लेकिन आज मैंने जवाब पा लिया। आई वॉज सर्चिंग फॉर इन मुफ्ती नदवीज़ आर्ग्यूमेंट्स, आई लव ऑफिशियली इंटर्ड द फोल्ड ऑफ इस्लाम टुडे। इसका कहना है कि मैं अब तक एथिस्ट था, मैं खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन मुफ्ती इस्माइल नदवी की बातों को सुनने के बाद मैं ऑफिशियली इस्लाम में दाखिल हो गया हूँ। थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस इंटेलेक्चुअली एक्सचेंज, के इस तरह की शानदार बहस के इनेकाद के लिए बेहद शुक्रिया। इसने अपना नज़रिया बदल लिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लिया, तो एक बड़ी कामयाबी है, दिस इज़ बिग अचीवमेंट। एक और कमेंट किसी ने किया, सतीश इसका नाम है, कमेंट में दिख रहा है कि एथिस्ट के ख़िलाफ़ हिंदू और मुसलमानों का गठबंधन हुआ है। सच्चाई यही है कि एथिस्ट तमाम रिलीजन के ख़िलाफ़ है, खा वो हिंदुइज़म हो, इस्लाम हो या दूसरे मज़ाहिब हो। आर्यान फ़नी नाम से एक अकाउंट बना हुआ है यूट्यूब पर, इसने लल्लन टॉप के नीचे आकर कमेंट किया, आई वॉज़ हिंदू नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, इस्लाम जिंदाबाद। इसका कहना है कि अब तक मैं हिंदू था लेकिन अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद। इसने इस तरह का कमेंट किया। ये सच्चाई है, ये झूठ है, क्या है हकीकत, इसकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा हूँ। जस्ट लल्लन टॉप के नीचे इस तरह का एक कमेंट आया हुआ था। इसके अलावा एक और कमेंट देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ नाम से कमेंट बना हुआ, यूपी सीएम। इसका ये कमेंट है, इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इट इज़ अबाउट हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वर्सेस एथिस्ट। कि जो डिबेट हुई है ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, बल्कि डिबेट है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वर्सेस एथिस्ट। और मैंने बताया कि तमाम मज़ाहिब में खुदा का वजूद पाया जाता है, दीगर चीज़ों में इख्तलाफ है कि खुदा की हैयत क्या है, शक्ल सूरत क्या है, ये एक अलग मौजू है। गुश्ताब नाम से एक कमेंट था, इसने भी लल्लन टॉप पर जाकर के कमेंट किया, ओनली मुस्लिम स्कॉलर्स हैव गट्स एंड कॉन्फिडेंस, के सिर्फ जो मुस्लिम स्कॉलर है उनके पास ही ये गट्स है, ये खूबी है कि वो आइडियालॉजिकली और पूरी मजबूती के साथ, पूरे लॉजिक के साथ फैक्ट्स पर बातचीत कर सके। दूसरे ने इस तरह की बातचीत नहीं की। एक और ने लिखा कमेंट किया, मोहम्मद नेमतुल्लाह इनका नाम है, कि ये है मदरसा से स्टडी क्या हुआ स्टूडेंट। इनका कहना यह है कि बहुत सारे लोग मदरसा के लोगों पर सवाल उठाते हैं कि जो मदरसे से पढ़कर निकलते हैं उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, उनको फ़लसफ़ा नहीं आता, उनको साइंस नहीं आता, वो डिबेट करना नहीं जानते, वो मुनाजरा करना नहीं जानते। लेकिन देखो दारुल उलूम नदवतुल उलमा का एक फ़ारिग, एक मदरसे का स्टूडेंट कितनी शानदार अंग्रेज़ी बोल रहा है, किस तरह वो एक
مشہور ادیب اور شاعر کے سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کر رہا ہے، اس کے پاؤں میں لغزش نہیں ہے، ہچکچاہٹ نہیں ہے، پورے باوقار انداز میں وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، ہر سوال کا جواب دے رہا ہے، اور یقیناً یہ قابل تعریف ہے۔ اور اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ایک اور ہے ریئل اکبر شاٹ، اس نے کمنٹ کیا، اس زمین میں مسلم امت کو ایسے مفتی کی بہت ضرورت ہے، مجھے گرو ہے ایسے مفتی پر۔ روک نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، اس نے لکھا، لٹل نالج میکس یو ایتھسٹ، ڈیپ نالج میکس یو ریلیجس، کہ اگر آپ کے پاس معمولی نالج ہے تو آپ ایتھسٹ بنتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، ڈیپ انفارمیشن ہے، ڈیپ نالج ہے، تو پھر آپ ریلیجس بنتے ہیں، خواہ آپ کا ریلیجن کچھ بھی ہو۔ ایک اور نے آ کر کے کمنٹ کیا، اور یہ محمد شہنواز ہے غالباً، اس ڈیبیٹ کے دیکھنے کے بعد ایتھسٹ سب 1000 بار سوچیں گے کہ کس اسکالر مفتی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے پالا پڑا۔ ایک اور نے لکھا، ہاں ہاں ہی بھائی اس کا نام ہے، لگتا ہے مفتی جی مجھے بھی کلمہ پڑھا کر ہی مانیں گے۔ تو اس طرح لوگوں کا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے، جتنی مضبوط دلیل دی گئی اور جاوید اختر دلیل نہیں دے پائے، اور اس کے بعد اس طرح کا ریئیکشن ہے۔ رادھیکا برمان نام سے ایک آئی ڈی ہے یوٹیوب پر، اور اس نے کمنٹ کیا، آئی ایم اے ہندو، آئی سپورٹ مفتی صاحب ہیئر، اٹ از ناٹ اباؤٹ اسلام اور مسلم بٹ idea of God existence and non-existence argument in general۔ تو اس نے بہت اچھا لکھا ہے کہ ہندو لیڈی، اور اس کا کہنا ہے کہ میں ہندو ہوں، اس کے باوجود مفتی صاحب کو سپورٹ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بحث نہیں ہے، بلکہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں ڈیبیٹ ہے، بحث ہے، اور یہ آئیڈیا صرف اسلام کا نہیں ہے بلکہ تمام ریلیجن کا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، دلیلوں کو معتبر مان رہے ہیں۔ اس کے بعد کھٹاری نام سے ایک اکاؤنٹ تھا، اس نے آ کر کے کمنٹ کیا، آئی ایم اے سکھ بٹ تھینک یو مفتی صاحب، یو کلیئرڈ مائی ڈاؤٹس اینڈ اٹ اسٹل پروفز دیٹ گاڈ از دیئر، کہ میں سکھ ریلیجن سے تعلق رکھتا ہوں، اور مفتی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے میرے ڈاؤٹس کو، میرے شکوک و شبہات کو انہوں نے کلیئر کر دیا، انہوں نے بتا دیا کہ اس دنیا میں خدا کا وجود ہے، بغیر کریٹر اور خالق کائنات کے نظام نہیں چل رہا ہے۔ اسلامک اسٹوڈنٹس کے نام سے کسی کا آئی ڈی اس نے لکھا، یا اللہ مجھے بھی ایسا مفتی صاحب جیسا دماغ دیجئے تاکہ میں بھی اس طرح کی باتیں کر سکوں۔ ویلیج لائف کے نام سے کسی کا کمنٹ آیا، بیفور آئی ایم ایتھسٹ ناؤ مسلم، کہ اب تک میں ایتھسٹ تھا، ملحد تھا، لیکن ڈیبیٹ سننے کے بعد میرے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے اور میں اب مسلم ہوں۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ اس نے سچ میں لکھا، بٹ اس نے لکھا ہے۔ اس کے بعد سنیل کمار پانڈے نام سے ایک آئی ڈی ہے، اس نے بھی یوٹیوب پر آ کر کے کمنٹ کیا، مفتی صاحب آپ کو میرا سلام، جاوید صاحب کو نرتر کرنے اور جھکجھورنے کے لیے میں ہندو ہوں، اور میرے دھرم کا آدھار ہی بھکت اور بھاوناؤں کا شرمستہ یعنی سوال جواب پر ہے۔ ہماری بھاونا گیتی ارجن اور کرشن کے شاستر سے ہے۔ آپ نے میرے دل کی بات کہی، جو اگر میں جاوید صاحب سے ملتا تو وہ وہی کہتا جو آپ نے کہی۔ جاوید صاحب جیسے ناستک لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ گیان اور آستک لوگ اگیانی ہیں، آپ نے ان کے سارے کرتکروں کا شاندار کھنڈن کیا۔ ایک بار پھر سے آپ کو میرا ہاردک سلام۔ ہندی پڑھنے میں اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے، بہت ٹف انہوں نے ہندی لکھا ہے، لیکن ان کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ میں ہندو ہوں، میں ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میرا بھی وہی جواب ہوتا جاوید اختر کو جو آپ نے جواب دیا، اور آپ نے میری بات وہاں تک پہنچائی ہے۔ جاوید اختر کے آئیڈیا سے اسے بھی اتفاق نہیں ہے۔ اسی طرح شکھار سکسینہ نے کمنٹ کیا، آئی ایم سناتنی ہندو بٹ ریسپیکٹ مفتی صاحب، بیسٹ وے ٹو ایکسپریس ہز آرگیومنٹس جاوید جی کلیئرلی آؤٹ آف دی گیم۔ میں ایک ہندو ہوں، لیکن مجھے کہنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب نے اچھے سے اپنے آرگیومنٹ کو، اپنی دلیلوں کو پیش کیا۔ جاوید صاحب آؤٹ آف گیم رہے، وہ شکست کھا گئے۔ یہ عوام کا فیصلہ ہے، یہ کمنٹس میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے۔ ایک اور ورلڈ وائڈ وائرلز کے نام سے اکاؤنٹ ہے، اس نے لکھا، آئی واز ایگنوسٹک بٹ that thanks to مفتی who arguments really brought my faith back in God، کہ میں مفتی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، مفتی صاحب کا،
کہ انہوں نے مضبوطی کے ساتھ آرگومنٹس کو، دلیلوں کو پیش کیا، اور میں اب تک ناستک تھا، میں ملحد ہو چکا تھا، لیکن دوبارہ خدا کے وجود پر میرا یقین ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایم کارٹون اسٹوڈیو نے کمنٹ کیا، پہلے میں مسلمان تھا، اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد میں الٹرا پرو میکس پلس ایکسٹریم پرائم مسلمان ہو گیا۔ ایک اور نے لکھا، آج ان بھکتوں کو پتہ چلا ہوگا کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ دراصل مدرسوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، مدرسوں میں دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں، مدرسوں میں دیش کے خلاف نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے، دیش سے غداری کرنا سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں ہندوؤں کے خلاف شکشا دی جاتی ہے، اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ لیکن آج مفتی شمائل ندوی نے بتایا کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ اسی طرح مسٹر کول نام سے ایک بندہ ہے، اس نے ٹویٹ کیا کہ مفتی صاحب نے جاوید اختر کو پوری طرح رگڑ کر رکھ دیا، امید ہے کہ اب جاوید اختر واپس اپنی کویتا اور فلموں پر ہی دھیان دیں گے۔ دراصل جاوید اختر کی پرابلم یہ ہے کہ وہ فلمی گانے لکھنے کے بجائے کویتا لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ریلیجن میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے اوپر بھدا کمنٹ کرتے ہیں، خدا کی ذات کو لے کر کے ایسا تبصرہ کرتے ہیں جس سے سننے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے آگے لکھا کہ میں نے 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ پوری لائیو دیکھی، مجھے پہلے سے اندیشہ تھا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب ایک ملحد کے اکساوے یا دباؤ میں آ کر نرمی دکھا سکتے ہیں، لیکن جو کچھ سامنے آیا اس نے میری اس دھارنا کو پوری طرح غلط ثابت کر دیا۔ عمران جاوید نے لکھا کہ جاوید اختر کے چہرے کا رنگ کوئی بھی دیکھ کر آسانی سے بتا سکتا ہے کہ اڑ گیا ہے۔ اسی طرح دا مسلمز کے نام سے اکاؤنٹ، اس نے لکھا، کچھ مسلم بدھی جیوی کہہ رہے تھے کہ اس ڈیبیٹ کے لیے مفتی شمائل ندوی صحیح شخص نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ میں وہ پرفیکٹ ثابت ہوئے۔ اسی طرح نرگس بانو نے کمنٹ کیا کہ جاوید اختر صاحب کی بولتی بند کرنے والے مفتی شمائل ندوی صاحب نے اللہ پر اعتراض اور اللہ کا وجود نہ ہونے کا رونے والوں کو زبردست لاجک والی بات بتائی۔ مفتی شمائل ندوی صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آمین۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مدرسے کو بدنام کرتے ہیں؟ ایک اور شیوم کا ایک کمنٹ ہے، دیکھیں، میں ایک ہندو ہوں، میں خود اسپریچول ہوں، یعنی میں ریلیجس ہوں، اسپریچول ہوں، ریلیجس نہیں، یعنی ایک روحانی شخص ہے، مذہب پر اس کا یقین یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس ڈیبیٹ میں کسی بھگوان اللہ یا جیسس کا ذکر نہیں، صرف یہ سوال ہے کہ کیا کوئی کریٹر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ مفتی کو سپورٹ اس لیے کیونکہ وہ دھرم نہیں بلکہ سوچ اور لوجک کی بات کر رہا ہے۔ شمائل ندوی نے اس بات پر بحث کی کہ کریٹر ہے، بغیر کریٹر اور خدا کے یا بغیر گاڈ کے اس کائنات کا وجود عمل میں نہیں آیا، تو ہندو بھی لگاتار سپورٹ کر رہے ہیں، اس طرح کا کمنٹ کر رہے ہیں، یہی امپورٹنٹ بات ہے۔